بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کا دوسرا حصہ تلاوت کیا ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ اسلام سے پہلے جنہوں نے 4 سے زیادہ شادیاں کی تھی اس پر احادیث کیا ہے۔ تو ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی یہ اسلام لائے اور زمانہ جاہلیت میں ان کی 10 بیویاں تھیں، اور جب یہ اسلام لے کر آ گئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ان 10 میں سے 4 کو اختیار کر لو، باقیوں کو طلاق دے دو۔ 4 کو اختیار کر لو، جس کو تم چاہتے ہو ان 4 کو اپنے حرم میں تم داخل رکھو۔ اب چونکہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہماری شریعت میں 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ اچھا، عرب کے جو لوگ ہیں وہ چونکہ کھجور کا استعمال زیادہ کر دے، عمدہ سے عمدہ غذائیں ہوتی ہیں تو قوی اور مضبوط بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ 4 کو بھی اچھا حق صرف یاد رکھے گا صرف خرچہ دینے کا نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میرے پاس لاکھوں روپے ہیں جی، میں تو اس کو بھی 20,000 اس کو بھی 80,000 روپے 4 بیویوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اب نان نفقہ تو آپ نے دے دیا، اب ہے اس کی وہ ضرورت پوری کرنا جو حلال طریقے کے ساتھ جس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، کہ آپ کے پاس اتنی اہلیت ہے کہ آپ ایک بیوی کے ساتھ پھر دوسری کے ساتھ وہ حق ادا کر سکو جو اس کو وہ حق لینے کا حق بھی شریعت مطہرہ نے دیا ہے؟ تو لہٰذا اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یہاں پر چوری ہو جائے گی، یہاں پہ دغا ہو جائے گا۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے پھر ایک صحیح وفاداری کرنا۔ اب حضرت قیس بن حارث بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس 8 بیویاں تھیں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو بتایا یا رسول اللہ میری 8 بیویاں ہیں، تو حضور نے کہا 4 کو رکھ لو، 4 کو طلاق دے دو۔ 4 کو رکھ لو اور 4 کو طلاق دے دو۔ اسی طریقے کے ساتھ اب آئیے دیکھیے گا کہ اسلام قبل اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ بیویوں کے متعلق مذاہب ائمہ اس پہ کیا کہتے ہیں یاد رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 بیویوں کو اختیار کر لو، یعنی کہ جو حدیث ہے اب اس کی ظاہری عبارت کس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر یاد رکھے گا امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ایک نظریہ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم تقلید کرتے ہیں ان کا نظریہ ان 3 ائمہ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ تو ان 3 ائمہ کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ حضور نے جو یہ فرمایا کہ 4 کو رکھ لو اور 4 کو طلاق دے دو، فرمایا کہ ان کے ساتھ چاہے ایک ہی وقت میں نکاح ہوا ہو یا ہر بیوی سے الگ الگ نکاح ہوا ہو۔ اب جب نبی کا حکم آ گیا تو بغیر کسی استثناء کے اس طرف جایا جائے گا جس کو نبی نے حکم فرما دیا، یعنی 4 کو رکھ لو اور 4 کو طلاق دے دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہوا اور اس کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں تھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اور ان کا معاملہ ان سے الگ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ان سب سے بیک وقت نکاح کیا تھا، اگر ایک ہی وقت میں نکاح کیا تھا تو یہ نکاح باطل ہے۔ اگر یکے بعد دیگر یعنی کہ ایک دن کیا پھر دوسری سے دوسرے دن کیا، تیسری سے تیسرے دن کیا، حالانکہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن پیچھے اگر جائیں زمانوں میں تو ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ ایک دن ایک شادی، دوسرے دن اسی مرد کی دوسری شادی، تیسرے دن اسی مرد کی تیسری، چوتھے دن اس مرد کی چوتھی شادی۔ تو فرمایا کہ اگر بیک وقت امام اعظم ابو حنیفہ کا اس پہ نظریہ یہ کہ ایک ہی وقت میں 4 عورتوں کے ساتھ اگر اس نے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح ہی باطل ہے ان کے نزدیک، لیکن اگر الگ الگ یکے بعد دیگر کیا ہے تو یہ نکاح صحیح ہے۔ اب اگر زیادہ نکاح کر لیے تو پھر اب اس کو اختیار کیا دیا گیا، 4 چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ زیادہ تو اسلام سے پہلے کے تھے، اب جب اسلام جو مسلمان ہوگا وہ یکے بعد دیگر نکاح کرے گا،
ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک ہی وقت میں یعنی صبح بھی ایک نکاح کرنا چاہتا ہوں اور شام کو بھی ایک نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ دو بہنوں کا ایک مرد کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ہاں اگر ایک بہن کا انتقال ہو گیا پھر اس مرد کو اس کی سالی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر نکاح کر پھر یہ جائز ہے، لیکن بیک وقت دو بہنوں کا ایک مرد کے حرم میں داخل ہونا یہ حرام ہے اور گناہ ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کی، حضرت عثمان غنی سے نکاح ہوا تو ایک حضور کی شہزادی کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضور نے اپنی دوسری شہزادی عثمان غنی کے نکاح میں دی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ دو بہنوں کا بیک وقت ایک مرد کے ساتھ نکاح حرام ہے، ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ مرد اگر مختلف قبائل سے ایک یہاں سے شادی کر لیے کہ اگر ایک وقت میں یا ایک دن میں تھوڑا سا وقت کے فرق سے اگر نکاح کرتے ہیں نکاح جائز ہوگا، وہ کر سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ وہی رہے گا کہ اگر وہ ان میں ہر معاملے میں عدل کرنا جانتا ہو، اس کو پتہ ہو۔ اب عدل کیا ہے؟ محبت کا معاملہ ہے، نان نفقے کا معاملہ ہے، حق زوجیت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اظہار محبت یہ بھی عدل ہے۔ یعنی ایک سے تو آپ کرو کہ واجی تیرے لیے تو میں چاند توڑ کے لے آؤں گا، اور دوسری کو چل بھائی تو کچن میں جا کے بیٹھتے رہو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اظہار محبت کا عدل کرنا بھی اسلام میں اس کو رائج کیا گیا ہے۔